ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہارے تعاقب میں لگی ہوئی ہے، موت تمہیں پکڑ لے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو جاؤ. آج فتنوں کا دور ہے، فرقواریت کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، لیکن ان فتنوں کو ختم کرنے کا جو علاج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس علاج کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اسلام کے مطابق کریں، اسلام کو اپنے مطابق کیا جا رہا ہے. گنجائشیں گنجائشیں گنجائشیں، یہ بھی حلال وہ بھی حلال، یہ بھی جائز وہ بھی جائز. نہ لباس شریعت کے مطابق، نہ حلیہ شریعت کے مطابق، نہ کاروبار، بس سب جائز. 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں جن کو لوگوں نے اسلام سمجھ لیا ہے. نماز ابھی تک باقی ہے. میں ایک پروفیسر صاحب کی تقریر سن رہا تھا، یونیورسٹی میں بیان کر رہے تھے، یونیورسٹی میں نہیں سوری کسی پروگرام میں، کہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. وہ پروفیسر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ نے مجھ پر جو وحی کی ہے اس وحی میں صرف انہی چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو حرام نہیں کیا گیا. بالکل قرآن کی واضح آیت ہے. اور وہ چند مخصوص چیزوں میں خنزیر کا گوشت ہے اور بہتا ہوا خون ہے، 2-4 چیزیں اور ہیں. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ظلم کو حرام قرار دیا. پھر وہ پروفیسر صاحب بڑے مزے میں ایک آیت پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کو حرام کرنا جن کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. تو طنز کس پر تھا؟ علماء پر، کہ علماء تو اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کو بولو نا حرام قرار دیتے ہیں. قرآن میں آتا ہے لا اجد، میں تو پاتا ہی نہیں ہوں ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام.
میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں حرام ہیں. والاثم والبغی، گناہ اور برائی کا کوئی بھی کام. اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ پر ایسی چیزوں کو کی نسبت کرو، یعنی ایسی چیزوں کو حرام قرار دو جن کو اللہ نے حرام قرار، بولو بھائی، نہیں. تو فوراً کلیپنگ ہوئی. بھائی ماشاءاللہ زبردست، پروفیسر صاحب نے بہت ہی خاندانی جواب دیا. اللہ کا خوف اگر دل سے نکل جائے تو وہی کام ہوتا ہے جو یہودیوں نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا تھا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، آیتوں کو اس کے اصل معنی اور مفہوم سے، بولو بھائی، ہٹا دیا کرتے تھے. تو اس پہ وہ کہنے لگے، وہ پروفیسر صاحب مشہور پروفیسر ہیں، ساری دنیا جانتی ہے ان کو، کہ دیکھو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. یہ مولویوں نے پتہ نہیں بہت ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، حرام کرتی ہیں. حالانکہ یہ آیت جس کانٹینٹ میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت کا جو سیاق و سباق ہے، جو اس کا شان نزول ہے، وہ اس آیت کے معنی کو بیان کرتا ہے. مشرکین مکہ اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے. تو قرآن نے ان اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں کہ ان میں سے صرف یہ حرام ہیں، ان کے علاوہ حرام نہیں ہے، یعنی جن چیزوں کو تم نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ حرام ہیں، جو اپنی طرف سے دیا ہے، ان چیزوں میں سے صرف یہ حرام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کائنات میں ان چیزوں کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں ہے، کیونکہ حرمت کی اور بھی دلائل ہوتے ہیں. قرآن میں تو یہ بھی کہیں نہیں ہے کہ کتا حرام ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو پروفیسر صاحب واضح لفظوں میں نہیں کہیں گے کہ کتا بھی حلال ہے، یہ نہیں کہیں گے، کیونکہ پبلک اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں تو نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھ پر جو وحی نازل کی گئی ہے اس میں صرف ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں. صرف وہ کون سی چیزیں ہیں؟ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً، مردار ہو، أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، بہتا ہوا خون، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، سور کا گوشت، او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. تو اس میں کتا آیا، بلی، گدھا. تو اگر اس آیت کا یہ مفہوم لیا جائے جو آپ لے رہے ہیں، تو اس میں تو پھر کتے کی حلت بھی ثابت ہوتی ہے. ظاہر ہے یہ آیت جس سیاق و سباق میں جو اس کا شان نزول ہے وہ مشرکین پہ رد کیا جا رہا ہے. مشرکین بہت سے حلال جانوروں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، بہت سے مردار کو بھی حرام سمجھتے تھے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا، لیکن کچھ چیزوں کو خود سے انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. تو قرآن نے کہا کہ جو چیزیں تم نے حرام کی ہیں، جن کو تم حرام سمجھتے ہو، ان میں صرف یہ والی حرام ہے، باقی حرام نہیں ہے. تو ان کو انہوں نے اٹھا کے لگا دیا ہر چیز پر، سب حلال ہے. ان کا وہ لیکچر سن رہا تھا تو مجھے ایک بات کا خیال ہوا کہ اصل چیز کیا ہے؟ آخرت کا خوف. موت جب انسان کے سامنے ہوتی ہے اور اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میری زبان سے ایک ایک نکلا ہوا لفظ نوٹ کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر وہ اتنی بڑی بڑی مسٹیک، بولو بھائی، نہیں کرتا. ایک صاحب تقریر کے دوران کہنے لگے انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم. قرآن نے
کہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، بشر ہوں، تمہارے جیسا. بڑا مجمع تھا ان کے سامنے، بڑی زبردست لچھے دار تقریر چل رہی تھی. انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح کا انسان. یہ آیت ہم پیش کرتے ہیں نا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے میں ہمارے جیسے ہیں، یعنی میڈیکلی فزیکلی بشر ہیں آپ. روحانی اعتبار سے فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تمام انسانوں سے افضل. لیکن فزیکلی آپ بشر ہیں، انسان ہیں. بھوک لگتی ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیماریاں آئی ہیں آپ کے اوپر. آپ کو نکاح کی بھی حاجت ہوئی ہے. مرد کو حاجت ہوتی ہے بلوغت کے بعد کہ وہ شادی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاجت ہوئی ہے. آپ کو بھی اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد سے محبت بھی ہوئی ہے آپ کو. اولاد کی موت کا غم بھی ہوا، اس پہ آنسو بھی بہائے ہیں. تو جو میڈیکلی یا فزیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ انسانوں میں آئے ہیں، انسان ہیں. آپ کے والد عبداللہ، آپ کی والدہ آمنہ، بشر سے ہٹ کے کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. تو وہ صاحب تقریر کر رہے تھے. اب اس پہ دلیل تو قرآن کی آیت ہے، انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف تمہاری طرح کا انسان. تو وہ خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، بہت بڑا مجمع ان کے سامنے، اور تقریر کے دوران کہہ رہے تھے کہ دیکھو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ صوم وصال کیوں کرتے ہیں؟ صوم وصال کا مطلب 24 گھنٹے کا روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ بہت لمبا روزہ رکھتے تھے. سحری کے وقت میں سحری کی تو افطار بھی کب ہوگا؟ سحری، تقریباً 24 گھنٹے کا روزہ. تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی اتباع میں یہ کام شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس عمل سے منع کیا. اس عمل سے صحابہ کو کیا کیا؟ منع کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو رکھتے ہیں. یعنی نبی نے صحابہ کو حکم دیا بھئی غروب آفتاب کے بعد افطار کیا کرو. تو یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ وہ اتنا لمبا روزہ رکھ رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی تو اتنا لمبا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میری طرح تھوڑی ہی ہو. تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے؟ اب وہ خطیب صاحب کی آپ ہوشیاری سنیے. کہہ رہے دیکھو نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میری طرح، بولو بھائی، نہیں ہو. اور ابو جہل، ابو لہب اور کافروں سے کہا کہ تم میری طرح کے کیا ہو؟ انسان ہو. یعنی میں تمہاری طرح کا کیا ہوں؟ بشر ہوں. تو جس سے جو کہا اس کی اولادیں آج تک وہی سمجھ رہی ہیں. نہیں آیا. تو مجمع نے نعرہ تکبیر، یعنی ابو جہل سے کہا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو ابو جہل کی اولاد یہی سمجھ رہی ہے کہ نبی ہماری طرح کے. تو ہمیں کس میں شامل کر دیا؟ ابو لہب اور ابو جہل کی. یعنی کہ ان کے باپ دادا سے چونکہ کہا یہی تھا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو یہ یہی سمجھیں گے. اور صحابہ سے کیا کہا کہ تم میری طرح نہیں ہو، تو صحابہ کی اولادیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ نبی ہماری طرح. اور مجمع او زبردست. مجمع میں شعور، پبلک اکٹھا کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. ابھی ہمارے ہاں ہال بھرا ہوا ہے، میں چاہوں یہ پورا ناظم آباد بھر جائے، صرف ایک چورن لانے کی دیر ہے. پھکیاں اور چورن، پھکیاں اور چورن بیچنے کی دیر ہے. دیکھو کیسے بکے گا. دنیا میں سمجھدار لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. حالانکہ کوئی مجمع میں عقل مند ہوتا وہ ہاتھ کھڑا کرتا، وہ کہتا ایک سوال ہے میرا پلیز. سوال یہ ہے کہ نبی نے ابو جہل سے جو کہا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہ غلط کہا یا صحیح کہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ صحیح کہا یا اگر غلط کہا اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر، نبی بھی غلط بول سکتے ہیں. اور اگر صحیح کہا تو تم پھر اس کا انکار کیوں کر رہے ہو کہ بشر نہیں ہے؟ اصل میں وہ مجمع نہیں ہے جو ان کے پاس تھا نا. ہمارا پھیکا پھیکا ایسے پھسپھسا
کہا وہ صحیح کہا یا غلط کہا؟ اگر غلط کہا تو غلط تو میرے بھائی جیسے مسلمانوں کے سامنے کہنا غلط ہے تو کافر سے بھی غلط بات کرنا غلط ہے. اور اگر صحیح کہا تو پھر چاہے ابو جہل کو کہا ہو یا ابو بکر کو کہا ہو, صحیح بات کو تو فالو بولو بھائی کرنا چاہیے. تو اصل اس کا علمی جواب یہ ہے, لیکن مجمع کو آپ دیکھتے ہو زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خطیب صاحب نے کمال کر دیا, بھابڑے ہو کے منہ توڑ دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہ تو اللہ نے کہا ہے, یہ نبی نے کہا ہی نہیں ہے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. یوحا الیہ, فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے, تمہاری طرف وحی نہیں. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. ایک انگریز مسلمان ہوا, اتنی لمبی داڑھی اس کی, ہمارے مدرسے میں آیا. یہ قصہ بھی کم از کم 22 سال پرانا ہے. لندن کا تھا وہ, یو کے کا. وہ لمبی داڑھی اور خوبصورت نماز اس کی نماز دیکھ کے مجھے ایک قصہ یاد آتا تھا. بڑی لمبی نماز پڑھتا تھا وہ, اور جبہ پہنا ہوا تھا اس نے. تو میں اس کی نماز دیکھتا تھا بڑے خشوع و خضوع سے, تو مجھے قصہ یاد آتا تھا. رائیونڈ میں ایک انگریز مسلمان ہوا تو نماز بڑی لمبی پڑھتا تھا. تو اس نے وہاں کسی پرانے آدمی سے کہا کہ یار تم لوگ اتنی جلدی جلدی نماز ختم کر لیتے ہو, ہم تو بڑے ٹائم, ہم نیا نیا مسلمان ہوا ہوں لیکن مجھے تو بڑا ٹائم لگتا ہے, تم اتنی جلدی کیسے پڑھ لیتے ہو؟ تو اس نے رائیونڈ والے نے کہا کہ ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں, تمہارا بھی نیا نیا, تمہیں کنیکشن بحال کرنے میں ٹائم لگتا ہے, ہمارے پرانے تعلقات ہیں. مطلب یہ تھا کہ تھوڑے دن میں تم بھی کیسے ہو جاؤ گے, ہمیں دیکھ دیکھ کے ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو ہم چونکہ پرانے مسلمان ہیں, ہمیں کنیکشن میں ٹائم نہیں لگتا. اصل بات ہے ہمیں کنیکشن کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. ہم کہتے ہیں میں ٹرخاؤ, نماز پڑھو نکلو, کیا کنیکشن کی ضرورت کیا ہے. خیر اس کی نماز بڑی خوبصورت تھی. تو میں نے ایک دن اس سے سوال پوچھا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کیسے, بالکل ینگ لڑکا تھا, آپ کیسے اس عیش و عشرت کی عمر میں جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اور عیاشی کی طرف توجہ جاتی ہے, عین اس وقت آپ اسلام قبول کیا اور پاکستان آئے مدرسے میں علم سیکھنے کے لیے. یہاں سے تو لوگ بھاگتے ہیں لندن, وہ لندن والا ہو کے ادھر آیا ہوا ہے. تو یہ کیسے خیال آیا؟ تو اس نے ایک بات کہی مختصر, اس نے کہا سب باتوں کی ایک بات کیا ہے, اسلام نیچرل ہے. اسلام کیا ہے؟ فطرت سے ہٹ کے کوئی الگ سی چیز نہیں ہے. ہوائی باتیں نہ سرنا, بولو بھائی, نہ سر نہ پو. کہہ رہے عیسائیت کو یہ بھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا تین بھی ہیں, اور اس پر لمبی لمبی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, تین بھی ہوتے ہیں اور ایک بھی ہوتا ہے. تو آج تک پادریوں کی سمجھ میں, تو یہ جب خود اس پادری کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جو آدمی عیسائی مذہب قبول کرنا چاہے گا وہ کہاں سے سمجھ پائے گا. یہ تو عقائد کا جو باب ہے وہ بہت صاف ستھرا ہے اسلام میں. اللہ ایک ہے, کوئی اس کا ہمسر بولو بھائی نہیں, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پیغمبر بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ تین طرح کی ہیں, فرشتے ہیں, جنات ہیں, اور مٹی سے بنی ہوئی مخلوق جسے کیا کہا جاتا ہے, انسان اور حیوان. یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. انبیاء ان میں سے کس مخلوق میں داخل ہیں؟ پیغمبر بولو نا, انسانوں میں داخل ہے. انسانوں کا جو ایک اللہ نے سیٹ اپ بنایا ہے, سب سے پہلے آدم, پھر ان کی پسلی سے اماں ہوا کو پیدا کیا. اس کو عیسائی بھی مانتے ہیں, اس کو یہودی بھی مانتے ہیں. تمام آسمانی کتابوں میں اسی طرح اور صدیوں سے یہی نقل ہوتا چلا آ رہا ہے. پھر آدم اور ہوا کی شادی ہوئی, اس سے بچے پیدا ہوئے. جڑواں بچے جو ہوتے تھے ان کو بھائی بہن سمجھا جاتا تھا. ایک بطن سے بیٹا بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے, وہ کیا کہلاتے تھے؟ بھائی بہن. بھائی بہن. اگلے بطن سے جو ہوں گے وہ بھائی بہن
بولو بھائی نہیں. ان کی شادیاں ہوئی. پھر جب کزن وجود میں آ گئے تو وہ جو ایک جڑواں پیدا ہوتے تھے ان کے علاوہ بھی ان کو کیا قرار دے دیا؟ بھائی بہن. یعنی ایک ماں سے یا ایک باپ سے جو پیدا ہوں گے وہ بھائی بہن. پھر یہ کہ ماں ایک ہو یا باپ ایک ہو وہ بھی بھائی بہن ہے. تو یہ سیٹ اپ چلتے 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 پیدا ہوتے چلے گئے. پھر انہی کی نسل میں نوح علیہ السلام پیدا ہوئے. پھر انہی کی نسل میں ابراہیم علیہ السلام. پھر ابراہیم کے بیٹے. یہ سب انسان تھے, بشر تھے, سارے انسان, کھانے والے پینے والے. نکاح بھی کیے انہوں نے, ان کی اولادیں بھی ہوئیں. اور وہی ساری جو فطرت کے لوازمات ہیں وہ سب لوازمات ان کے ساتھ, بولو بھائی, لگے ہوئے تھے. بیمار بھی ہوتے تھے, خوف بھی آتا تھا ان کو. جیسے انسان کی فطرت کیا ہے بھائی, ڈر والی چیز دیکھ کے خوف زدہ ہوتا ہے نا. کیا ہو گیا؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم جب کوہ طور پہ گئے ہیں, اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا لاٹھی ہے. اللہ نے کہا اس کو زمین پہ ڈالو. حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی, وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. تو قرآن آیت کہتا ہے حضرت موسیٰ بھاگے. حضرت موسیٰ بھاگے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, اور پیچھے مڑ کے کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں ہمارے بزرگ ایسے زبردست, ان کو ڈر ہی نہیں لگتا. وہ بزرگ ہے یا کوئی روبوٹ ہے بھائی؟ ہیں بھائی جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی بھی اللہ کے حکم پہ, تو پتا تھا, یقین تھا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ لاٹھی کیا بن گئی؟ سانپ. تو پتا تھا کہ اس لاٹھی کو اللہ نے سانپ بنایا ہے مجھے کاٹنے کے لیے نہیں ہے. بھائی اللہ اگر کٹوانا ہوتا سانپ سے تو اتنا پروٹوکول تھوڑی دیتا اللہ مجھے کوہ طور پہ بلا کے ہم کلام ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے. یقیناً کوئی کام لینا ہے اللہ نے. یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا, نہ یہ سانپ کاٹے گا, اور جس اللہ نے اس کو سانپ بنایا وہی اس کو لاٹھی بھی بنا سکتا ہے. مگر پھر بھی اتنا خوف. اور موسیٰ کلیم اللہ جس کے دل کی قوت اتنی زبردست, جسم طاقتور ہوتا ہے تو اکثر دل بھی طاقتور. جسم اتنا طاقتور کہ ایک چانٹا مارا تھا ایک آدمی کو صرف لڑائی چھڑوانے کی نیت سے, وہ ڈیلیٹ ہو گیا بیچارہ. تو جس میں جسمانی پاور ہوتی ہے اکثر 100% تو نہیں, اکثر دل بھی اس کا کیا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اتنے بڑے کام کے لیے کہ فرعون کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے اللہ کسی کمزور دل کو نبوت, بول لیا کریں, جملہ مکمل کیا کریں, کسی کمزور دل کو نبوت نہیں ملے گی. کسی گھبرائے ہوئے آدمی کو بھائی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے دل کیا چاہیے. پائلٹ بننے کے لیے چھپکلی سے ڈرنے والا پائلٹ بن سکتا ہے بھائی؟ ظاہر ہے نہیں بن سکتا. تو پائلٹ میں تو سب سے زیادہ دل دیکھو, کیونکہ ہوا میں کلابازیاں کھانی ہیں. وہاں جا کے جب نیچے دیکھے گا تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اس کو کہ میں کدھر آ گیا. تو ہمارے ایک دوست تھے, وہ آرمی میں گئے, پائلٹ بنے پہلے. تو جب ہوا میں گئے ہیں تو ہارٹ بیٹ ان کی تھوڑی سی خراب ہو گئی, فوراً نکالا ان کو. آرمی میں چلے گئے, میجر ڈائریکٹ میجر چلے گئے, لیکن پائلٹ کے رینک سے ان کو فوراً ہٹا دیا. پائلٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ دل جو ہے نا خاندانی ہونا چاہیے. ذرہ برابر بھی دل میں کوئی فالٹ ہے, آپ گدھا چلا لو بھائی, ٹانگا چلاؤ, آپ باکسنگ کرو, ریسلنگ کرو, آپ جہاز کی واٹ, یہ بہت مہنگا جہاز ہے, ٹھیک ہے, بہت مہنگا جہاز ہے, اس کی واٹ نہیں لگا. تو خیر, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل یقیناً ایک جیٹ طیارے کے پائلٹ سے زیادہ, کیونکہ گاڈ اللہ کی طرف سے سلیکشن ہو رہی ہے, بہت بڑا کام دیا جا رہا ہے. وقت کے سب سے بڑے ظالم, سب سے بڑے جابر کے سامنے, جبکہ قتل بھی ہوا آپ سے غلطی سے, اور یعنی وانٹڈ بھی ہیں,
فرعون نے آپ کو اشتہاری قرار دیا ہوا ہے. تو وہ جو 10 سال ملک سے غائب رہے ہیں, جلا وطن رہے ہیں, وہ ملک میں واپس آ رہے ہیں اور حکم دیا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ اسی بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ جس نے تمہارے قتل کے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں. اس کے لیے اچھا خاصا بولو بھائی دل چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور بھی بہت سارے کام ہیں جن کے لیے دل چاہیے, اسی وجہ سے آپ وہ کرتے نہیں ہیں. جنہوں نے کیا ہے وہ پھر بعد میں پچھتا رہے ہیں. تو دل چاہیے اس کے لیے. کتنا بڑا کام. اور پھر فرعون کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے, اس کو سمجھانا ہے کہ تم غلط ہو. یہ اور زیادہ مشکل کام ہو گیا نا. اس کو کمزور ترین قوم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ طاقتور ترین کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ تم خدا نہیں ہو. یہ بہت دل گردے کا کام ہے, لیکن اتنا دل گردہ اور اللہ کی طرف سے یقین دہانی کہ یہ سانپ ہے. یہ یقین دہانی دلالتن کہ بھئی یہ اللہ بنا رہا ہے اس کو سانپ. اس کے باوجود قرآن کہتا ہے جب وہ لاٹھی سانپ بنی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, ایسا خوف زدہ ہو کے بھاگے ہیں کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں نیچرل ہیں. سانپ سے ڈر لگنا, جن چڑیل بھوت سے ڈر لگنا, اندھیرے میں قبرستان سے, بڑے بڑے فنٹر ہم نے دیکھے ہیں, اندھیرے میں ان کو بولو قبرستان بیٹھ جاؤ, دن کے وقت دعوے کریں گے, رات میں بولو بھائی نہیں بیٹھ. ہمارے ایک دوست تھے, وہ انتقال ہوا تو قبر کا سائز جو ہے نا, قبر کا سائز تیار کرنا تھا. تو گورکن نے کہا کہ یار قبر کھد رہی ہے, پتہ نہیں لمبائی انہوں نے بتائی نہیں کتنی ہے میت کی, تو آپ جتنے تھے آپ ذرا لیٹ کے چیک کر لو. قبر میں آپ ذرا لیٹ کے کیا کر لو, چیک کر لو کہ یہ صحیح سائز ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے, کوئی بھی لیٹنے کے لیے تیار. میں تھا نہیں اس مجلس میں, مجھے بعد میں کسی نے بتایا. میں بھی یہاں بیٹھ کے دعوے کر رہا ہوں کہ میں لیٹ جاتا, لیکن پتہ نہیں وہاں میں لیٹتا کہ, اور لیٹتا تو خوف سے لیٹا ہی رہتا یا واپس اٹھ جاتا, یہ اللہ ہی جانے. تو اللہ کی قدرت دیکھو. دیکھو موت تو جو وقت ہے متعین آتی ہے. ایک صاحب تھے, وہ بڑے فنٹر تھے نا, انہوں نے کہا میں لیٹتا ہوں, لیٹے, اٹھ گئے. اللہ کی قدرت, ان کا انتقال ہو گیا اور اس قبر میں وہی دفن ہوئے. میں نے کہا اب تو جس کو لیٹنے کا خیال آ بھی رہا ہوگا نا وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا کہ ان کو اٹیک ہو گیا, وہ تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے نا. میں نے کہا اب تو جس نے قبر ناپنے, گورکن نہیں لیٹے گا اب تو, وہ کہے گا بھائی یہ اسی وجہ, حالانکہ وہ اس وجہ سے نہیں مرے بھائی. یا ممکن ہے ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا ہو قبر کا, اس خوف کی وجہ سے جب لیٹتا ہے انسان تو ایک خوف آتا ہے نا کہ یار میں نے اس میں جانا ہے, تو وہ پہلے ہی چلے گئے. تو اب دیکھو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب لاٹھی سانپ بنی ہے فوراً دوڑے ہیں, کیونکہ سانپ ڈسنے کا, حالانکہ یقین تھا کہ نہیں ڈسے گا, لیکن یہ سب چیزیں نیچرل ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈر کیوں رہے ہو, ڈر کیوں رہے ہو, حفاظت کا انتظام کیوں کر رہے ہو. وہ شہادت تو کیا ہے, شہادت تو مطلوب اور مقصود ہے. وہ ایک راحت اندھوری ایک بہت زبردست شاعر ہے انڈیا کا. مجھے راحت اندھوری کی شاعری سے بڑی وہ ہے دلچسپی, کیونکہ اردو زبان کی وجہ سے, باقی مجھے نہیں پتا وہ کون ہے کیا ہے, لیکن اردو زبان کا جو بھی محافظ ہے تو ہمیں اس سے تھوڑی سی محبت اردو کی بیس پر ہوتی ہے کہ ایک ہماری زبان ہے, ہماری تہذیب ہے. یہ شاعر لوگ ہی کچھ حفاظت کر رہے ہیں, باقی حکومت نے تو اردو کی واٹ لگا دی ہے, ایسی کی تیسی کر دی ہے. تو اس لیے میں کبھی کبھی شعراء کا کلام سنتا ہوں تو وہ ان کا ایک شعر ہے جو مجھے پورا یاد بھی نہیں آ رہا, اس کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. بھائی جنت میں تو جائے گا لیکن پہلے کیا ہوگا, تو جنت میں جانے کا تو سب کو شوق ہے لیکن مر کے جانا ہے. تو مرنے سے ہر انسان کو کیا آتا ہے,
تبھی خوف. باقی اس میں لوگوں کے درجات مختلف ہیں, کسی کو زیادہ خوف, کسی کو نہیں, اور کسی پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کو اس کے دل میں خوف رہتا ہی نہیں ہے. مختلف درجات ہیں, لیکن خوف ہونا یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے, بزرگی کے خلاف نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے جو, اچھا یاد رکھو, سب سے زیادہ فطرت کے قریب جو زندگی ہوتی ہے پیغمبروں کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب کسی کو بزرگ سمجھتے ہیں تو اس کو معیار بنا لیتے ہیں کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے, حالانکہ ان بزرگ کی کچھ اپنی ذاتی طبعی کچھ چاہتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسلام نہیں ہوتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. بعض بزرگ تنہائی پسند ہوتے ہیں, وہ کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں پوری زندگی, تو ان کے مریدین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بزرگوں کو بولو نا کیا ہو گیا, ایسا ہونا چاہیے. بعض ایسے ہیں جو بالکل بھی تنہائی پسند نہیں ہوتے, ہر وقت ان کے سامنے لوگوں کا میلہ ٹھیلا لگا رہتا ہے. تو لوگ یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں بزرگ کو ایسا ہونا چاہیے, ہر وقت پبلک رہے اور کبھی بھی کسی کو بھگائیں, جو ملاقات کے لیے آ رہا ہے ان کے دروازے کھلے ہوئے. پھر ان کو ہم پہ اعتراض ہوتا ہے, یہ کس, ہم نے تو ویسے بھی نہیں کہا ہم بزرگ ہیں, لیکن جو ہمیں سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیسے مولوی صاحب ہیں, ان کے پاس تو ٹائم لو, پھر فون ہی نہیں اٹھاتے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے مخصوص قسم کی شخصیتوں کو دیکھا کہ وہ نیک تھے, تو جو جو صفات ان میں تھیں ان کو اسلام سمجھ لیا آپ نے. نہیں آ رہی بھائی. بعض لوگ کسی کو دیکھتے ہیں بڑے سخی ہیں, جو آ رہے پیسے پکڑا رہے ہیں, کسی فقیر کو کبھی انہوں نے مایوس نہیں کیا, تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بزرگ کیسے ہوتے ہیں. جو ان کے مریدین ہیں نا, جو ان سے متاثر ہوئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ کیسے ہوتے ہیں ایسے. اور بعض جب دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں عالم صاحب تو کسی بھیکاری کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے بھائی, کسی فقیر کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا, مسجد میں کوئی چندہ مانگ رہا ہے تو ڈانٹ کے بھگا رہا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب بزرگ. یار اللہ کا واسطہ دیکھو, نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے. دیکھو ہم بھی تو ٹائم نکال کے بیٹھے ہیں نا آپ کے لیے. بھاگتا ہوا آیا ہوں, کہیں والدہ کے ہاں گیا ہوا تھا میں ان کے گھر دیکھنے کے لیے پرانا اپنا, تو وہاں پرانے لوگ, کافی عرصے کے بعد گیا, تو کل میرا بیان بھی تھا وہاں. میں نے کہا یہاں پرانے تو چلے گئے ہیں, نئے بھی پرانے لگ رہے ہیں. کئی سال کے بعد گیا نا, تو والدہ کا انتقال جب سے ہوا تو جانا ہی نہیں ہوا, تو وہ سارے جوان بھی کیا لگ رہے تھے, پرانے لگ رہے تھے. میں نے کہا ابھی تو غنیمت ہے, پرانے لگ رہے ہو, تھوڑے دن بعد شارٹ, اگلا چکر جب لگے گا تو لوگ کہیں گے وہ جو تھے نا وہ تھے, اب نہیں ہے. تو میں نے اس پہ کہا کہ تھوڑی تیاری کر لینی چاہیے موت کی, بھائی کیسے زمانہ گزر رہے تھے جس. تو بعض لوگ کیا دیکھتے ہیں, کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو ٹائم دے رہے ہیں. بعض یہ سمجھتے ہیں, بعض بزرگوں کی عادت ہوتی ہر وقت رونے دھونے کی بات کرتے ہیں. ان کی مجلس میں جب بھی آپ جا کے بیٹھو, جہنم کا خوف, اللہ کا خوف, سنجیدگی, متانت. تو پھر اگر کسی کو ہنستا ہوا دیکھ لیں ان کے مریدین, تو وہ سمجھتے ہیں یہ بزرگ. کیا خیال ہے کہ بھائی بزرگ تو وہ تھے, وہ جو وہاں بیٹھا کرتے تھے, اتنے نیک, اتنے پرہیزگار, ہر وقت اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو, کبھی مسکراتے ہوئے ان کو نہیں دیکھ. اور بعض کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہر وقت بشاشت, مسکرانا, تو وہ کسی سنجیدہ کو بزرگ. بولو نا بھائی کیا ہو گیا, نہیں سمجھ. اور ایک چیز تو کامن ہے, تیرتے ہوئے کو کوئی بزرگ نہیں سمجھتا, چرنا سے چھلانگ مارنے والے کو کوئی بزرگ, اس کو تو سمجھتے ہی نہیں, بولتے یہ کوئی بزرگ ہے, یہ کوئی بزرگ ہے. ادھر سے 20 فٹ سے چھلانگ مانگ رہا ہے, ویڈیو میں دکھا بھی رہا ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے کبھی دنیا میں گھوڑا کسی نے دیکھا ہی نہیں, چلایا ہی نہیں ہے. بزرگ تو ایسے ہوتے ہیں, دلہن کی طرح آ رہے ہوں, ممبر پہ ان کو دلہن کی طرح بٹھایا جا رہا ہو, پھر اٹھ ہی نہیں رہے ہو, پولیس بلوانی پڑے ان کو دھکا لگانے کے لیے, چلا ہی نہ جا رہا ہو ان سے, لیٹے تو حضرت آرام فرما رہے ہیں. تو خیر, تو یہ سارے کیا ہیں, دیکھو ہر شخص کا اپنا ایک, میں اپنی اصل موضوع کی طرف آتا ہوں, یہ درمیان میں ایک بات آ گئی نا, ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. یہ دین نہیں ہے, یہ کیا ہے,
مزاج ہے، ہر شخص کا مزاج. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے جلالی. تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھٹا چھڑوانے کے لیے محبت سے نہیں سمجھایا؟ بھائی قرآن میں آتا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو مدین میں وہاں ان کے شہر میں مصر میں 2 آدمیوں کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک فرعون کی قوم کا اور ایک بولو بھائی بنی اسرائیل. تو اگر تبلیغ والے جاتے پھٹا چھڑوانے کے لیے تو کیسے سمجھاتے؟ بھائی دیکھو ادھر آؤ، شاباش، پاؤں دباتے ہیں. اخلاق یہ بھی اچھی بات ہے اور اسی اخلاق سے تبلیغ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، لیکن ان کا اسٹائل یہ ہوتا کہ بھائی جا کے محبت سے پیار سے امن شانتی سے اس کو دعوت کہتے، کہلے چائے تو پی لے بھائی، تو بعد میں لڑنا، ذرا ادھر تو آ. کافی لپائی پتائی ہوتی اس کی، سہ روزے کی ترغیب ہوتی. 4 مہینے کے بعد آ کے وہ کسی سے قیامت تک کے لیے پھڈا کرنے کے قابل، جہاں پھڈا کرنا بھی ہوتا کیا خیال ہے وہاں بھی نہیں کرتا، اس کی فائر پن ہی نکل جاتی. اس کی بھی ضرورت ہے معاشرے کو. میں کوئی میرا اسٹائل یہی ہے بھائی، میں ایسا نہ ہو کہ تبلیغ کے خلاف کوئی کلپ بنا دے. ہم خود تبلیغ کی برکت سے ہی آئے ہیں بھائی، جو ٹوٹے پھوٹے. تو ایک اسٹائل ہے ہمارا، تھوڑا سا برداشت کر لیں اس میں. تو وہ جا کے سمجھاتے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ملکہ سبا جو تھی نا، ملکہ سبا، اس کو سلیمان علیہ السلام نے لیٹر لکھ کے بھیجا. لوگوں نے بتایا کہ یہ سورج کی عبادت کرتی ہے اور اس کی جو عوام ہے وہ بھی سورج کی عبادت. تو سلیمان علیہ السلام بھی جلالی تھے، بادشاہ تھے، بڑی اللہ نے طاقت حکومت دی. ٹائم کم تھا، مقابلہ سخت، پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اللہ نے ذمہ داری بہت بڑی دی ہے. تو ہمارے حضرت کو بھی تبلیغ سے بڑی محبت تھی، لیکن ویسے ہی حضرت کی طبیعت میں بھی مزاح تھا. تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر سلیمان علیہ السلام تبلیغی جماعت میں ہوتے، ملکہ سبا کے پاس خواتین کی جماعت بھیجتے، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاؤں پکڑتی، اس کو سمجھاتی، بہن 15 دن کے لیے نکل لو، اس کو بڑی امن شانتی کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام جلالی، انہوں نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. یعنی تم بات خدا نہیں ہو، خدا کون ہے؟ اللہ، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آدھی تبلیغ اس میں ہو گئی. بھئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، ان شارٹ ہم بات کریں گے، زیادہ لمبی باتیں کرنے کے ہم آدھی. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بھی تو ایک انداز ہے نا بھائی، بادشاہ ہیں بھائی، اتنا ٹائم تھوڑی ہے. تمہیں بھی ایک خواتین کی جماعت بھیجیں 1 گھنٹہ تمہیں، پھر وہ ادھر دوسرے ملک میں ایک اور ہے، تیسرے ملک میں ایک اور ہے، پھر تم پتہ نہیں مانو نہیں مانو. ہر آدمی سہ روزے کے لیے نکل تھوڑی جاتا ہے. تبلیغ والے تو دن میں سینکڑوں کے پاؤں پکڑتے ہیں، نکلتے کتنے ہیں؟ ایک بھی وہ مشکل آتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے پہلا خط لکھا، اللہ تعالی علیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان کی طرف سے، اللہ کا نام جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، انسان کی بچی بن کے چلی آؤ، بس دوسری کوئی بات نہیں ہوگی. اللہ تعالی علیہ، سرکشی مت کرو، واتونی مسلمین، سرینڈر ہو کے ہتھیار پھینک دو اور انسان بن کے چلی آؤ. انسان بن کے آؤ گی، عزت ملے گی. اب وہ گھبرا گئی، یہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. ملکہ سبا گھبرا گئی، بھائی یہ تو بہت ہی ہے بھائی، یہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی دھمکی. تو ملکہ سبا اور وہ جو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے نا ملکہ سبا کے پاس، وہ مروانے لگے تھے اس کو. انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا اس طریقہ بات کرنے کا بھائی؟ کچھ سمجھایا ہے نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیوں، کوئی مذاکرات، سیدھا سیدھا بھائی اللہ کا نام ہے، آ جاؤ، یہ چھوڑ دو بت پرستی اور یہ سورج کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی میرے پاس ابھی دلائل کا ٹائم، ڈاکٹر ذاکر نائک کا فون نمبر دے دیں گے ہم آپ کو، بعد میں آپ اس سے کال کر کے حوالے نمبر آپ کو مل جائیں گے. ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی آ جاؤ انسان کا بچہ بن کے. وہ سب چلتا رہے گا سیٹ اپ، حوالے بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، لیکن ابھی ٹائم، بولو بھائی ٹائم نہیں ہے. تو وہ ملکہ تھی بڑی ہوشیار ذہین. تو وہ جو مسٹنڈے بیٹھے ہوئے تھے نا بڑے بڑے اس کے درباری، انہوں نے کہا کہ لڑیں گے. ملکہ سبا نے کہا اگر یہ غالب آ گیا نا لڑائی میں، جو اس کا اسٹائل ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ غالب بھی آ سکتا ہے، تو ہم سب عزت دار ذلیل ہو جائیں گے. تو بہتر ہے تحقیق کر لو کہ یہ واقعی برحق ہے یا
نہیں. اگر اس کی دعوت میں حق ہے تو ہمیں اس سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. تو اس نے ہدیے ودیے لے کے دیکھ, وہ مشہور واقعہ میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں, ہدیے تحفے بھیجے کہ اگر یہ حق پہ نہیں ہوگا تو یہ ہدیے ودیے دیکھ کے کیا ہو جائے گا, متاثر, اور اپنی دعوت سے پیچھے ہٹ جائے گا. تو اس نے کہا پہلے ان کو چیک کرو کہ یہ نظریاتی جنگ ہے یا حکومت کی جنگ ہے. اگر نظریاتی ہے تو ہم نہیں لڑ سکتے. کتنی ذہین تھی دیکھو. تو اس نے ہدیے تحفے بھیجا بہت قیمتی. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ واپس, ابھی تو خط آیا ہے, اب خط نہیں آئے گا, فوج آئے گی. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, ایسا لشکر لے کر آ رہا ہوں کہ اس کا مقابلہ, بولو بھائی, نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک اسٹائل ہے بھائی, صحیح ہے نا. یہ بھی کیا ہے, ایک انداز ہے. یہ بھی ایک انداز ہے. تبلیغ والا بھی ایک انداز ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ وہ بھی ٹھیک ہے. تو ایک دم کسی کو دیکھ کے بدگمان, اللہ نے مختلف ڈیزائن کے لوگ پیدا کیے ہیں, اور اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ہر گھی جو ہے نا وہ سیدھی انگلی سے, کیا خیال ہے, نہیں نکلتا. کچھ ٹیڑھی انگلیاں بھی ہوتی ہیں, گھی کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے بھی نکالنا پڑتا ہے. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا, ایک خاتون نے کہا میں اپنے حضرت کے بیان سن کے اخلاق پہ نا, وہ تو جمال, وہ اللہ نے ان کی فطرت میں اخلاق ماشاءاللہ بہت برداشت ہے ان میں, اسی وجہ سے اللہ ان سے کام بھی لے رہا ہے. لیکن کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ بیچاری سسرال کے ظلم سہ رہی ہے, سسرال اس کے اخلاق اور اس پہ حاوی آ گیا. اس نے مجھے فون کیا, میں نے کہا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اینٹ کا جواب کس سے دو, میں اس طرح کے اسٹائل ہیں ہمارے. میں نے کہا یہ انسان, ابھی کل بھی ایک خاتون نے کا فون آیا کہ وہ میرا میاں کے ادھر ادھر تعلقات ہیں اور مجھے آ کے الو بھی بنا رہا ہے, اور کہتا ہے نہیں وہ تو میری بہن ہے. وہ تو کیا ہے, میری بہن. تو پھر ہم نے ان کو تھوڑا وکری ٹائپ کا جواب دیا اس خاتون کو. ہم نے کہا یہ انسان کا بچہ شرافت سے چیزیں اٹھا کے پھینکو گھر کی, صحیح بات ہے. نہیں ہر آدمی نہیں تمیز سے باز آتا بھائی. میں نے کہا چیزیں گھر کے اٹھا کے پھینکو, تو ہم عزت دار لوگوں کی بیٹیاں ہیں, خاندان ہے ہمارا, ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کرتے. تمیز سے انسانوں کی طرح رہنا ہے تو آؤ گھر میں, ورنہ نہیں. تو ایسے بہت سے لوگ اس طرح سے سیدھے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر ایک کے لیے, مختلف لوگوں کے لیے مختلف پیکیج ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو جیسے دو بھائیوں کی اکٹھی شادی ہوئی, تو ایک بھائی کی بیوی فرما بردار, دوسرے کی کچھ مانتی ہی نہیں تھی بات نا. تو وہ پریشان ہو گیا, یار تیری بیوی اتنی فرما بردار ہے, میری والی کبھی کچھ مانتی نہیں ہے. تو اس نے کہا بھائی میں تو جب بھی گھر میں آتا ہوں نا, جو پہلی رات سے ایسا کر رہا ہوں, جو چیز سامنے آئی لات مار کے اڑا دیا اس کو, کہ یہاں کی تمیز سے بات ہی نہیں کی کبھی نا. میں نے گھر میں آتے ہی گلاس نظر آیا, پڑا ایک کک ماری اس کو, یہ یہاں کیوں پڑا ہوا ہے. تو بیوی پہ روب بیٹھ گیا. کیا بیٹھ گیا؟ اس نے کہا اچھا, اب بھائی ہر چیز ہر ایک کے لیے. تو اس نے بھی کیا, اگلے دن آیا گلاس کو لات ماری. بیوی نے کہا اب نہیں, یہ پرانے, یہ پہلے اب پتہ چل گیا یہ کہیں سے سیکھ کے آیا ہوا ہے, یہ کسی نے گنتی تمہیں سکھائی ہے. تو خیر ایک آدمی کی شادی ہوئی, 3 بیویاں مر چکی تھی نا, چوتھی شادی کی. تو بیوی نے کس سے پوچھے کہ پہلی کو کیوں مارا, پہلی کو آپ نے کیوں قتل کیا. اس نے کہا وہ پتہ نہیں کام کاج نہیں کرتی تھی, میں نے گردن ہی مروڑ دی اس کی. دوسری کو کیوں قتل کیا, اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے, مار دیا. تیسری کو کیوں قتل کیا, وہ جی میری ماں کی خدمت نہیں کرتی تھی. ہاں, تیسری کو کیوں قتل کیا, کہنے وہ سوالات بہت پوچھتی تھی. صحیح ہے نا. اس کے بعد سے وہ بیچاری چپ. یہ بھی روب میں لینے کا ایک, لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. خیر, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا لشکر بھیجوں گا جس کا تم مقابلہ نہیں. تو گھبرا گئی. اس نے بولا بھائی تفتیش کر لو, حوالے دیکھ لو. تو آ گئی حوالہ دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ بتائیں آپ کے برحق ہونے کے کیا دلائل ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہ جو پھڈا ہو رہا تھا نا مصر میں, 2 بندے لڑ رہے تھے. تو بھائی ایک طریقہ یہ تھا کہ تبلیغ والوں کو بھیجا جاتا, وہ ان کو سمجھاتے, دیکھو بھائی ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے, تم نے نہیں پڑھا تو پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, اس میں کیا جا رہا ہے, اچھا تھوڑی دیر آگے بیٹھ جاؤ. ایک طریقہ یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں,
دیکھا کہ دونوں لڑ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے بات کرنے سے پہلے ایک لگایا کہ پہلے ان کو چھڑواؤ. کس کو مارا؟ ان کو پتا تھا ظالم کون ہے, جو قبطی ہے نا, جو فرعون کا آدمی ہے. پہلے ایک لگاؤ اس کو تھپڑ. اس کے جب تک گھومے گا نہیں نا دماغ, اس کی سمجھ میں بات, ٹائم کم ہے, ٹائم کم ہے. اللہ نے مجھے نبوت کے لیے منتخب کرنا ہے, بہت سارے کام اللہ نے لینے, اتنا ٹائم تھوڑی ہے ابھی. تو ایک لگایا جھاپڑ. نیت قتل کی نہیں تھی, وہ اتنا زوردار کہ وہ آدمی کلٹی, وہ تو مر ہی گیا بیچارہ. اب بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, خیر مر گیا وہ. تو یہ خوب ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ہم جب کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے, عقیدت ہو جاتی ہے, تو ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, یہ ہے. بزرگوں کا ایک امیج بن چکا ہے, تو ہم نے بنا لیا کہ سب بزرگ کیسے ہوتے ہیں, اسی طرح ہوتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ پر قاتلانہ حملے ہوئے تو حضرت نے پہرے کا انتظام بہت سخت کیا تھا. حالانکہ حضرت کو موت سے طبعی ڈر بھی نہیں تھا, جیسے ایک گھبراہٹ ہوتی ہے نا انسان کو, وہ بھی نہیں تھی ہمارے حضرت. موت سے ایسی محبت تھی کہ ایسے اشعار پڑھتے تھے موت کی یاد میں کہ وہ اشعار سن کے مزہ آتا تھا, اور کہتے تھے کب میں جاؤں گا دنیا سے اور کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. اتنی محبت جیسے عشق ہوتا ہے, تبھی زیادہ فکر بھی نہیں کرتے تھے بہت ساری چیزوں کی. لیکن اس کے باوجود حفاظت کا جو حضرت نے انتظام کیا ہے, گارڈ کا, پہرے داری کا, اسے دیکھ کے لوگ بدگمان ہوتے تھے. مسجد میں جب کوئی آتا تھا پوری تلاشی. نماز کے دوران ممبر پہ کلاشن کوف لے کے بندہ, ادھر نماز ہو رہی ہے, ادھر محراب پہ ایک آدمی ریپیٹر لے کے کھڑا ہوا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے یہ ہماری نمازیں خراب ہو رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگ کہتے تھے یہ نماز میں ہمارے سامنے یوں بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے. بہت سے لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا. فرمایا کوئی بات نہیں, چھوڑ دیں, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو چھوڑ دیں. آپ کی وجہ سے ہم حفاظت تھوڑی وہ کر دیں گے. تو ہر وقت ریپیٹر لے کے بندہ نماز کے دوران کھڑا رہتا تھا. وہ نماز نہیں پڑھا, وہ بعد میں پڑھتا تھا نماز. ان گارڈز کی الگ جماعت ہوا کرتی تھی. تو تلاشی بھی, اور اس تلاشی میں کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. کوئی بڑے سے بڑا عالم آ جائے, بزرگ آ جائے, سب کو ٹوپی سے لے کے ناخن تک اچھی طرح چیک کیا جائے. ان میں بعض کے موڈ آف ہو جایا کرتے تھے کہ ہم اتنے بڑے آدمی, ہمیں بھی پورا تلاشی لے لی. حضرت نے فرمایا کوئی بھی تلاشی کے بغیر, بولو بھائی, نہیں ہے. اصول پسند تھے. فرمایا ہم نے اپنی حفاظت کا پورا انتظام کرنا ہے, پھر اللہ شہادت دے دے تو انشاءاللہ یہ کیا ہے, شہادت. فرمایا اگر آپ نے حفاظت کا انتظام نہیں کیا پھر مر گئے تو فرماتے اس پہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی, پکڑ ہوگی اللہ. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ جب شہید ہوئے تو حضرت بہت غضبناک ہوئے. فرمایا کہ یہ شہادت جو ہوئی ہے, ایسے کھلے عام بازار میں گھوم رہے ہیں, تو حضرت ان کے مریدوں پر, جو خاص ان کے لوگ تو دائیں بائیں گھومنے والے, ان پہ غضبناک ہوئے کہ آپ کو ان کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے تھا. پھر فرمایا اپنی دکان پہ تو رات کو اتنے موٹے موٹے تالے ڈالتے ہیں لوگ, اس میں اللہ پہ توکل نہیں کرتے. حالانکہ اس میں آٹا دال اور وہ چورن رکھا ہوا ہوگا, کیا خیال ہے, گھی کے ڈبے رکھے ہوئے ہوں گے, اس کے لیے موٹے موٹے تالے. اور فرماتے تھے جب علماء کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں موت تو ایک دن, تو بھائی ڈاکہ جب پڑھنا ہے تو وہ بھی ایک دن پڑھنا ہے, کیا خیال ہے. تو بہت سخت حفاظت کا انتظام تھا. آخر عمر میں پھر لفٹ بنوا لی تھی اپنے لیے, لفٹ, کہ گھر سے ایسے نہیں آئیں گے سیڑھیوں سے اتر کے, کیونکہ وہاں بھی حملے کا خطرہ تھا. تو پھر لفٹ بنوائی تھی کہ لفٹ کے ذریعے محراب میں آئیں گے, اور لفٹ کے ذریعے. تو کتنا, اب لوگ یہ منظر دیکھ کے کہتے تھے کہ یار یہ تو بزرگ نہیں ہے, حالانکہ ان کی تہجد, ان کی سخاوت وہ تو ہم جانتے تھے. تو یاد رکھو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ آپ ہر لحاظ سے کیا تھے, کامل. آپ نے سیر و تفریح بھی کی ہے, آپ نے راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر روئے بھی ہیں, اتنی عبادت کے پاؤں میں ورم آ گیا. اور دن میں گھڑ سواری بھی ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی تہجد میں رونے والا ہے تو وہ ہنسی مذاق کو کیا سمجھتا ہے, بول لو نا بھائی, وہ تقوی کے خلاف سمجھتا ہے. اس کے مریدین بھی سمجھتے ہیں
گھڑ سواری بھی ہو رہی ہے, پہلوانی بھی کی ہے نبی نے, پچھاڑا ہے پہلوان کو, اپنی زوجہ کے ساتھ دوڑ لگائی ہے. یہ تو بڑا مشکل ہے. اتنا دم تو آج کسی میں بھی. اپنی زوجہ کو کیسے ریس لگائی زوجہ, کیسا کھیل ہے. صحابہ سے کہا تم لوگ آگے چلے جاؤ تاکہ پردے کے احکام بھی متاثر نہ ہو. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ایک جنگ سے واپس آ رہے. جنگ بھی لڑی ہے بھائی ہیں. آج کوئی بہت نیک ہو تو شب برات کے پٹاخے سے بھی بے ہوش ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. جس میں اخلاق ہے تو اخلاقی اخلاق ہے, غضب نہیں ہے. جس میں غضب ہے تو وہ غضب بم کا گولہ بنا ہوا ہے. نبی کا غضب بھی ہے, آپ کو نظر آئے گا. نبی کے حسن غضب ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح ہونے کے بعد حکم دیا, 5-6 آدمیوں کے نام لیے, جہاں پاؤں قتل کر دو, کوئی معافی نہیں ہے ان کے لیے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. نا نا نا, ان کے لیے معافی نہیں ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ابن خطل بیت اللہ کی غلاف پکڑ کے معافیاں مانگ رہا ہے, وہی فرمایا قتل کر دو اس کو. اللہ نے آج میرے لیے حرم میں قتل کو بھی حلال کر دیا, نہیں معاف کروں گا اس کو. یہ غضب ہے اور معافی بھی ہے. 4-5 آدمیوں کے نام لیے کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. باقی مکہ والوں کو کہا کہ تم نے جو کچھ کیا سب معاف. دونوں چیزیں ہیں. ہمارے ہاں کوئی میٹھا بنے گا تو اتنا میٹھا کہ لوگ چاٹنا شروع کر دیں گے, اس کو کھا کے ختم کر دیں گے. کڑوا بنے گا تو اتنا کڑوا کہ تھوکنے کا دل چاہے گا. عبادت میں گھسے گا تو ایسا جائے گا کہ ایسا خشک ہو جائے گا کہ گھر والے بیزار آئیں گے, بھائی تو کبھی کوئی ہنسی مذاق کی بات بھی کر. جب گھر میں آئے گا بیگم نماز پڑھا کرو, بچوں کو زکات دیا کرو, کیا ادھر کوئی یہ ویڈیو گیم بھی دیکھ رہی ہے تو بیٹھ کے ہیں. پتہ نہیں اسلام میں وقت ضائع کرنا کتنا کبیرہ گناہ ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ ادھر ٹکٹی کی بات کی, وہ تیرا کیا لگتا ہے, اس کو کیوں دیکھ رہی ہے. اس دن تیرا کزن آیا تھا, اس کو کیوں ہنس کے کیوں باتیں کر رہی تھی. ہر وقت کیا ہوگا گی نصیحتیں. باپ ہوگا تو بیٹے کو ہر وقت بٹھا کے سمجھاتا رہے گا, تو کم وقت پڑھ لیا اگر کچھ. جب باپ گھر میں آتا ہے نا, بچے کانپنا شروع کہ ابا آپ کوئی نصیحت کی نئی لسٹ لے کر آئے ہوں گے, کوئی نیا پروگرام ہے جو ابا نے کیا کرنا ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ نصیحت نامہ ہے ہمارے ابا. چلتے پھرتے جہاں جائیں گے کچھ نہ کچھ روک ٹوک میں لگے رہیں گے. بیوی شوہر سے پریشان کہ جب آئے گا کوئی نہ کوئی کیڑا ہی نکالے گا بیٹھ کے, سو کیوں رہی ہے ابھی تک, یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے. ہر وقت نصیحتیں. اور کچھ لوگوں نے ایسی آزادی دی ہوئی ہے کہ بیٹی باتیں کر رہی ہے بوائے فرینڈ سے, کہہ کے لگا رہی ہے کہ کوئی بات نہیں, براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں ہم. اصل میں ایکچولی وہ تو انسان کو جب تک خود سمجھ نہیں آتی کون اس کو لا سکتا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے. ایک صاحب آئے کہنے لگے بس کیا بتاؤں, چھوڑو کس سے یار. تو کچھ روک ٹوک سرے سے گوروں کی طرح بالکل, نہ بچے کو مارنا ہے, نہیں مارنا پیٹنا نہیں. اس سے بچے کی جو سیلف وہ ہے کیا ہوتی ہے, وہ اندر کی سیلف ریسپیکٹ تو الگ چیز ہے. بہرحال فی الحال ریسپیکٹ ہی فرض کر لیتے ہیں. بچے کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ بڑی مجروح ہوتی ہے. ایکچولی بچے کی گروتھ رکتی ہے جب اس پہ ٹینشن. بچہ چور بن گیا کمبخت ہے, وہ محلے والے عذاب میں آ گئے, یار اس کو انسان کا بچہ بناؤ. تو ہم میں اعتدال بولو بھائی نہیں. تو میرے بھائی اسلام میں دین فطرت ہے, سب چیزیں ہیں. پہلی چیز تو عقیدے ہیں بہت صاف ستھرے, جن پر میں بیان لے کے چلا تھا. اعمال بڑے سیدھے سادے ہیں. بھئی یہ نماز ہے, اس وقت نماز پڑھنی ہے, اس وقت روزہ رکھنا ہے, اس وقت گھر والوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ تفریح کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ سے لطیفے سنتے تھے, صحیح ہے نا, ہنستے تھے, پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ خود سناتے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کہتے ہیں کہ نبی حالانکہ آپ پر اللہ کا اتنا خوف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف نے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے. جب سورہ رعد نازل ہوئی نا, سورہ رعد, فرمایا سورہ رعد نے میرے بالوں کو کیا کر دیا, سفید کر دیا. اتنا خوف جہنم کا, کیونکہ آپ کو تو ایسے تھا جیسے دیکھا ہو. اس خوف کے باوجود ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا ہمیشہ دیکھ کے مسکرائے ہیں, ہمیشہ دیکھ کے مسکرائے. یہ اخلاق تھے. خندہ پیشانی کے ساتھ ملے ہیں. یہ نہیں کہ آخرت کا خوف ہے تو اب سب کو ڈراتے رہے, ہر وقت سب کو ڈراتے رہے, زندگی عذاب بنا دیں. نہ نہ نہ, جب صحابہ سے ملتے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ. لیکن غضب بھی, روب اتنا,
کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کی مجلس میں سوال پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں فضول سوال نہ ہو اور آپ کو غصہ بولو بھائی نہ آ جائے. ایسے تھوڑی اتنی اجازت تھوڑی جو آؤ جو مرضی بولتا رہے بیٹھ کے, اعتراضات کرتا رہے, کوئی نہ سر نہ پاؤں. صحابہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے تھے کوئی دیہاتی آئے اور نبی سے سوالات کرے, کیونکہ نبی اس پہ غصہ نہیں ہوتے تھے, کیونکہ وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے نا دیہاتی, وہ تو جو مرضی الٹا سیدھا پوچھ لیں تو آپ ان کو اگنور کرتے تھے, یہ بیچارہ سمجھدار نہیں. لیکن جو آپ کے اپنے سمجھدار صحابہ ہیں وہ کہتے تھے ہم کوئی ایسا سوال نہ ہو جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آئے. تو دیہاتی صحابہ تھے وہ آ کے پوچھتے تھے. ایک دیہاتی صحابی آئے, نبی کو دور سے پکارا انہوں نے, یا محمد, ایسے نا بالکل جیسے دوستوں کو پکارا جاتا ہے. تو صحابہ نے ان کو منع کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے, اور قرآن نے منع بھی کیا ہے کہ نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے دوستوں کو, ادب احترام سے قریب جا کے بلاؤ. وہ نہیں مان, وہ باز نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ میں نبی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے پکار رہا ہوں, کوئی فضول بات کے لیے نہیں پکار رہا. پھر پکارا یا محمد, لیکن نبی کو ان پہ غصہ بولو بھائی نہیں, کیونکہ دیہاتی ہیں بھائی, ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کی مینٹل اپروچ اتنی نہیں ہوتی. یہی کام اگر آپ کے قریبی صحابہ میں سے کوئی کرتا تو آپ اس پر غضبناک ہوتے. پھر وہ آیا اور اس نے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بتائیں کہ ایک آدمی کسی قوم میں نہیں ہے لیکن ان سے محبت کرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا. اب کیسا عجیب سوال ہے, کوئی سوال کلیئر ہے ہی نہیں بھائی. ایک المرء يحب القوم وليس منهم, بس یہ سوال, آگے نہ کوئی سوال یا نشان ہے, نہ کوئی کیا یا حل کا کوئی جملہ, کہ ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس قوم میں ہے نہیں. کتنا ادھورا سوال ہو گیا نا بھائی. ہم سے کوئی پوچھے گا ہم کہیں گے یار اس کا پہلے سوال کا تو مطلب بتا کہ کیا پوچھنا چاہ رہے. ایک آدمی کسی قوم سے ہے مگر اس میں سے نہیں ہے تو کیا کروں میں, کیا خیال ہے. لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ گنوار ہے, بیچارہ دیہاتی ہے, یہ ان چیزوں سے واقف, یہ اپنے سٹائل میں ہی پوچھے گا. تو آپ نے اس کا اندازہ لگا لیا کہ پوچھنا کیا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو, نہ غصہ ہوئے اس کے اوپر, کوئی مسئلہ نہیں. تو نبی کی سیرت میں آپ کو غضب بھی ملے گا, اخلاق بھی ملیں گے, آپ کو تیراکی, آپ کو گھڑ سواری بھی ملے گی, تیر اندازی بھی ملے گی. اپنی زوجہ کے ساتھ بولو بھائی کیسے دوڑے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جنگ سے واپس آ رہے تھے, جنگ بھی ملے گی, یہ میں بتا رہا تھا, جنگ بھی, گھوڑے کی ننگی پشت پہ بیٹھ کے آپ نے لڑائیاں لڑی ہیں, تلواریں چلائی ہیں. آج بزرگ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے گھوڑا دیکھ کے, گھوڑا کا بزرگ, وہ جو میں نے ابھی گھوڑ سواری کیا وہ گھوڑ سواری نہیں ہے بھائی, اللہ کا واسطہ. اس پہ وہ جو جنہوں نے لائیو ویڈیو بنائی نا, انہوں نے کہا مفتی صاحب گھوڑ سوار, اب وہ جو کلفٹن کے گھوڑے کی طرح یوں 2-4 چکر لگا دیے. نیچے لوگوں کے کمنٹ سے ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو میں نے یوٹیوب والوں کو میں نے کہا اس کو ہٹاؤ, میری بے عزتی ہو رہی ہے. صحیح ہے نا, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مفتی صاحب کی کیا ہے, یہ گھوڑ سواری ہے. وہ کلفٹن کی طرح انہوں نے 2-4 چکر لگائے. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ گھوڑا بھگائیں گے وہاں پہ, تو انہوں نے بھگانے نہیں دیا. تو وہ گھوڑ سواری نہیں ہے بھائی. اس کو جو بھی دیکھ رہا ہے وہ اس کو یہی سمجھے کہ یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. تو نبی نے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیج دیا. جب وہ لشکر آگے چلا گیا تو فرمایا کہ دوڑ لگاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں دوڑ میں جیت گئی, کیونکہ میرا جسم تھا ہلکا. تو دوڑ میں کون جیتا ہے, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کچھ وقت کے بعد دوبارہ ہم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیجا. فرمایا میرا جسم بھاری ہو چکا تھا تو دوبارہ دوڑ لگائی ہے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں جیت گئے, اور مجھے کہا دل کا بھی دل کا ہے عائشہ, یہ اس ہار کا جواب ہے. صحیح ہے نا, یہ اس ہار کا کیا ہے جواب. آج ہمارے حضرت فرماتے تھے لوگ گھر میں آ کے مسافہ کرنا گوارا نہیں کرتے, اس کو تکبر سمجھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مزاح بھی ہے. ایک بوڑھی عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے, اس بوڑھی عورت نے نبی سے پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی. آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں. اب دیکھو یہ مزاح تھا نا کہ تھوڑا سا تکلیف دو. مزاح میں بعض دفعہ کسی کو تھوڑی سی تکلیف بھی دی جاتی ہے, لیکن یہ تکلیف خوشی
کا پیش خیمہ ہوتی ہے، تو ایسی تکلیف دینا جائز ہے جس سے بعد میں کیا ہو، راحت ہو. تو وہ رونے لگی کہ میں جو جنت میں نہیں جاؤں گی، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو اس نے پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ رو رہی ہے، فرمایا اس سے کہہ دو کہ جوان ہو کے جائیں گی، بڑھاپے میں نہیں جاؤ گی، تو جوان ہو کے جاؤ. تو صحابہ ہمیں تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جو اللہ نے کیا بنائی ہے، کامل. تو ہمارے سامنے جو اصل کرائیٹیریا ہے نا اسلام، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. باقی ہمیں بزرگوں کی سیرت میں کچھ پہلو نظر آتے ہیں، کچھ میں ممکن ہے کوئی کمزور ہو یا وہ پہلو ہمارے سامنے نہ ہو، ایسے بھی ہوتا ہے. بعض بزرگوں میں جامعیت ہوتی ہے مگر آپ نے ان کے ساتھ ٹائم پورا نہیں گزارا ہوتا، تو آپ کو ان کا ایک پہلو نظر آ رہا ہوتا ہے، دوسرا پہلو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو میں بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. یہاں سے لے کے چلا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے. تو وہ جو گورا مسلمان ہوا نا، وہ جو بڑی لمبی نماز پڑھ رہا تھا، مدرسے میں آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیوں مسلمان ہوئے آپ؟ تو اس نے بہت مختصر بات کی کہ اسلام کی تعلیمات فطرت کے قریب ہیں، فطرت اپیل کرتی ہے، سمجھ میں آتی ہیں آسانی سے. باقی کہہ رہے میں نے بہت سارے مذاہب کا بڑی گہرائی میں جا کے مطالعہ کیا ہے، تو اسلام کی ٹکر کا کوئی بھی، ان کی بیسک تعلیمات ہی ایسی ہیں جو سمجھ میں ہی نہیں آتی. بنیادی عقیدے ہی ایسے شروع ہو جائیں گے کہ وہیں سے آدمی پاگل ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی بہت سے مسلمانوں نے اسلام کے جو بالکل واضح اور صاف ستھرے عقائد ہیں ان کو کیا بنا دیا ہے، پیچیدہ. تو میرے بھائی، اللہ کے نبی بشر ہیں، انسان ہیں، کھاتے بھی تھے، آپ کو نکاح کی حاجت بھی تھی، آپ کے اولاد بھی ہوئی ہے، آپ خوف زدہ بھی ہوتے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوتے تھے، اللہ آپ کو شفا بھی دیتا تھا، آپ کو ساتھیوں کی جدائی کا غم بھی ہوتا تھا، آپ کو اپنے بیٹے کی وفات کا غم بھی ہوا، آپ کو اپنی نواسی کی وفات کا غم ہوا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہیں. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ان صاف ستھرے عقائد سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں. ایک پروفیسر صاحب نے سب چیزوں کو حلال کر دیا قرآن کی آیتوں کا غلط مفہوم بیان کر کے. بعض لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو حد سے زیادہ بڑھا دیا کہ مشکل کشا، حاجت روا، ہر چیز لگا دی. تو یہ سب چیزیں انسان میں جب پیدا ہوتی ہیں جب وہ موت کو بھول جاتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر ہمیں پتا ہو نا کہ اللہ کو جواب دینا ہے ایک ایک چیز کا، تو پھر ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق بنائیں گے، اسلام کو اپنے مطابق. بولو بھائی. تو دیکھو کل ایک صاحب تھے 15-20 سال سے میرا بیان بھی سن رہے ہیں اور بھی علماء کا، ان کی داڑھی نہیں تھی. میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا دیکھو آپ 15 سال سے علماء کا بیان سن رہے ہو، اب داڑھی رکھ لو یار. تو اس نے کہا میں مانتا ہوں یہ داڑھی کاٹنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہگار آدمی ہو، دعا کرے میرے لیے. مجھے اس کا جواب اچھا لگا کہ اپنی وجہ سے اسلام کو چینج. بولو بھائی، تم اعتراف کر لیا ہے غلطی ہو رہی ہے، بس دعا کریں میرے لیے. تو اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، آپ کو جو چیز اچھی نہیں لگتی تو آپ کہتے ہو اسلام ہی کو کیا کر دو کہ بھائی ابھی یہ داڑھی واڑی تو ملاؤں نے بنائی ہوئی، یہ داڑھی اصل تو دل میں ہوتا ہے. اصل کیا ہوتا ہے؟ اور کچھ بغیر داڑھی والے لوگوں نے اچھے کام بھی دنیا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹمی دھماکہ کیا جس کی وجہ سے ہماری داڑیاں محفوظ ہیں. کیا خیال ہے؟ ورنہ انڈیا نے ہماری ایسی کی تیسی کر دینی تھی. علامہ اقبال تھے بڑے زبردست آدمی، داڑھی نہیں تھی. تو اب لوگ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا، قائد اعظم کی داڑھی نہیں تھی، اتنا پاکستان بنا دیا انہوں نے. تو اتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے بغیر داڑھی والے، اتنے اچھے اچھے کام کیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری. تو بھائی میں نے کب کہا یا علماء کب کہتے ہیں کہ بغیر داڑھی والا کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا؟ کیا خیال ہے؟ ان کے اچھے کام بہت زیادہ تھے مگر یہ بھی کر لیتے تو اور خوشی ہوتی. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت اچھے ہیں، ہم سے تو اچھے ہی ہوں گے جو اتنا انہوں نے کارنامہ انجام کیا، لیکن اگر داڑھی ہوتی تو اور اچھی بات تھی. کیا خیال ہے؟ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. اسلام تو وہ قائد اعظم تھوڑی ان کو دیکھ کے تھوڑی متعین ہوگا. کیا خیال ہے؟ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، قوم کی خدمت کی، اور ان کا ساتھ داڑھی والوں نے ہی دیا، یہ بھی یاد رکھیں.
قائد اعظم قطعاً پاکستان نہیں بنا سکتے تھے اگر ہمارے علماء ان کا ساتھ نہ دیتے. تو ان کو اپریشیٹ کرنے والے داڑھی والے ہی تھے. علامہ اقبال جو اتنی تمیز سے انہوں نے زندگی گزاری اور اتنی جو آخر عمر میں دین پر ہے. علامہ اقبال کی جو شروع کی شاعری ہے وہ تو عشق معاشقوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. علامہ اقبال نے پلٹا کھایا ہے, آخر عمر میں دین کی طرف آئے ہیں اور بالکل نظریات چینج ہو گئے. پہلے تو قادیانیوں کی طرف اعلان تھا علامہ اقبال کا, بعد میں پلٹا کھایا ہے. تو یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنتیں اور بڑے بڑے علماء کی محنتیں ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو داڑھی والوں کا ہاتھ ہر ایک کے پیچھے ہوتا ہے, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے میرے بھائی, رکھ لینی چاہیے. آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. تو اسلام کو چینج نہ کرو, اپنے آپ کو چینج کر لو. اللہ تعالی عمل کی توفیق